الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال الله تعالى في القرآن المجيد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله مولانا العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خنجر لگے کسی کے تڑپتے ہیں ہم امیر خنجر لگے کسی کے تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں خدا کے عاشق ہیں ہزاروں خدا کے عاشق ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اخوت تو یہ ہے چبھے کانٹا کابل میں اخوت تو یہ ہے چبھے کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے قابل قدر حضرات علماء کرام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور چمنسمان رسالت کے روشن پھولوں اور پردہ نشین خواتین میری ماں اور بہن اس مبارک مجلس میں حاضری میں اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں چند روز پہلے مولانا ایوب صاحب کا فون آیا اور ہمارے حضرت معتمین صاحب جن سے میری مراد حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر رابطہ مدارس عربیہ راجستھان صدر جمعیت العلماء راجستھان
شیخ الحدیث اور معتمین دارالعلوم پوکھر، حضرت سے بات ہوئی اور حضرت نے مجھے بلا کے حکم دیا کہ بھائی اس تاریخ کو رابطہ مدارس کا اجلاس ہے دارالعلوم دیوبند میں، اس لیے مجھے تو وہاں جانا پڑے گا، لیکن آپ کو اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مفتی سعید احمد صاحب جو ناظم تعلیمات ہیں دارالعلوم پوکھرن کے، حکم دیا کہ آپ حضرات کو وہاں حاضر ہونا ہے۔ پھر مولانا نے فون پہ بتایا کہ آپ کو کچھ بات بھی کرنی ہے، تو مجھے بہت شرم محسوس ہوئی کہ علماء کرام کی موجودگی میں میرے جیسے ایک نااہل کا بات کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے اور لقمان حکیم کو حکمت بتلانے کے مترادف ہو، لیکن جب بڑوں کا حکم ہوا تو ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عمل کی نیت سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے خطبے کے بعد 2 مقام سے آیتوں کو تلاوت کیا۔ سب سے پہلے میں نے 15ویں پارے کا ایک رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں سے ایک آیت پڑھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بنی آدم کو عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے خشکی اور تری میں ان کو سواریاں دی، ان کو نفیس اور بہترین رزق دیا، اور پھر آخر میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت سی مخلوقات پہ ان کو فضیلت دی۔ اب فضیلت کس وجہ سے؟ اسی کی ایک کڑی ہے کہ جیسے کہ مجھ سے پہلے مفتی سلیم صاحب نے بہت تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کر دی، میں ان تمام باتوں کی تائید بھی کرتا ہوں، اور ہمارے محترم مولانا محمد ایوب صاحب جو ایک ادارہ اور ایک سنستھا چلاتے ہیں، انہوں نے انسانیت کے خدمت کے لیے جس میدان میں بھی خدمت ہوتی ہے الحمدللہ ایک نمایاں کام انجام دیا ہے۔ آپ تعلیمی اعتبار سے دیکھ لیجیے، چاہے دینی تعلیم ہو، چاہے عصری تعلیم ہو، چاہے خدمت کا ہو، ہر اعتبار سے آپ کام کرتے رہے، اور ابھی الحمدللہ آپ نے ادارہ دعوت الحق اسی کے پلیٹ فارم سے ایک ہاسپٹل جو آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، اور آج اس کا افتتاح، اور دیکھیے یہ مخلوق کی خدمت میں سے ایک بہترین خدمت ہے۔ میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اس میں ذکر کیا گیا ہے اللہ کے بندوں میں سے اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، انفعهم للناس، جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں، اور زیادہ نفع ظاہر بات ہے وہی پہنچا سکتے ہیں جس کے دلوں میں درد ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے درد کو سمجھتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سو کو سابقہ پڑا ہوگا، جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں کہیں سے پرچی بنانے کی جگہ معلوم نہیں، پھر کہیں جاتے ہیں ڈاکٹر نہیں ملتے، اور کتنی دشوار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت مولانا کی مدد فرمائے کہ انہوں نے ایک بہت اچھی خدمت کی لائن سے اس ہاسپٹل کا
ایسا کیا ہے، اور اسی کو شاعر کہتا ہے خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر۔ ایک مومن کی شان بیان کی ہے، اور حدیث میں آتا ہے مومن کی مثال تو ایسی ہے جیسے بدن کا پورا حصہ، اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے بدن کا پورا حصہ بےتاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے، جو میں نے دوسرا شعر پڑھا تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ یہ اخوت اور بھائی چارگی ہے۔ اور آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایمان والوں کا ذکر نہیں کیا، آپ نے فرمایا حب الناس الی اللہ انفعهم للناس، جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکزی نقطہ بیان فرما دیا، الخلق عیال اللہ، کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اور پھر فرمایا فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ، کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق میں سے وہ سب سے زیادہ پسند ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ اور کیوں نہ ہو کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس اسلام کے ہم پیروکار ہیں، اللہ نے اخوت کو اور انسانی درد کو ایسا بتایا ہے۔ ایک موقع پہ ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، انسانیت کے دو اصول بیان کیے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہاں پر مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کا ذکر ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو مسکرا کے ملو، گال پھلا کے مت ملو، ایسے ملو کہ جب آپ کے چہرے کو دیکھے تو اس کے دل کے غم دور ہو جائیں۔ ایک مغموم دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دوسرا اصول بتایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں بھی لوگوں کا ذکر ہے، صرف ایمان والوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ عام انسانیت کا، مانوتا کا ایک پیغام دیا گیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ جب لوگوں سے بات کرو تو اس انداز میں بات کرو، آپ الفاظوں کی عمارت کو اس طرح چن کے بات کرو کہ ٹوٹے ہوئے دل کو ڈھارس بند جائے۔ انسانیت کے یہ دو بہترین اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں۔ میں مولانا کو یہ مبارکباد دیتا ہوں، اور وقت کی تنگدامنی ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا تھا، ہر انسان کا کتنا درد ان کے دلوں میں تھا۔ آپ پیچھے جائیے تاریخ میں، مدینہ منورہ کی خاموش اندھیری رات ہے، اور اس اندھیری رات کے اندر جس کی حکومت 22.5 لاکھ مربع زمین پہ ہے، وہ اندھیری رات میں گھر گھر گھومتا ہوا، گلی گلی کوچے کوچے گھومتا ہوا لوگوں کے احوال معلوم کرتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اس گھر کے سامنے سے گزر ہوتا ہے اور معصوم بچوں کے رونے اور بلکنے کی آواز آتی ہے، باہر سے آواز لگتی ہے کہ ان بچوں کو خاموش کرو، بچے رو رہے ہیں۔ اور پھر آپ گزر جاتے ہیں، دوبارہ جب گزر ہوتا ہے پھر ان بچوں کی رونے کی ایسی آواز آتی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، ذرا لہجے میں تلخی آ گئی اور کہا کیسی ماں ہے، بچے کافی دیر سے رو رہے ہیں اور بچوں کو خاموش نہیں کر رہے ہیں۔ اندر سے کرب اور مصیبت میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، اور وہ آواز آتی ہے چلے جاؤ، کیوں کسی کے زخموں پہ نمک پاشی کرتے ہو، کیوں کسی کے زخموں کو اور درد میں مبتلا کرتے ہو، میں ان بچوں کو خاموش نہیں کر سکتی، یہ بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ ایک اور الفاظوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ
کل قیامت کے دن امیر المؤمنین کے دامن کو میں پکڑ لوں گی اور میں کہوں گی اے عمر تیرے دور حکومت میں میرے ان معصوم اور یتیم بچوں کے اور مجھ بیوہ کے دن ایسے گزرے تھے. وہ تو اللہ سے ڈرنے والے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی بھی آپ کو جا کے امیر المؤمنین کو بتا دینا چاہیے, وہ ان کو کیا معلوم. اندر سے جواب ملتا ہے میں اتنی بے ضمیر نہیں ہوں, میرا ضمیر اتنا نہیں مر چکا ہے. اگر وہ کسی ایک غریب کی جھونپڑی میں رہنے والے کے احوال کو معلوم نہیں کر سکتا ہے تو اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام نے یہ درس دیا ہے, اسلام سے اچھا مذہب کوئی مذہب نہیں. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. جو اخوت, جو بھائی چارگی, جو انسانیت کا درد اسلام سکھاتا ہے. اور مکہ کے چاند اور مدینہ کے تارے جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندی ملے, جو بیٹھے تو زمین کو سکون مل جائے, جو مسکرا دے تو جنت کو جوانی مل جائے, اور جو غصے میں آئے تو جہنم کو جیلانی مل جائے. اب جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور طلبہ کیسے تیار نہیں ہو سکتے. آپ نے کہا امیر المؤمنین کو معلوم نہیں ہوگا. اندر سے عورت نے بتایا کہ وکالت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر اس کو حکومت کرنی ہے تو ہر غریب تک پہنچنا چاہیے. رات کو ہم ہاسپٹل پہ گئے, سب چیزیں دیکھیں, مولانا بار بار فرما رہے تھے, بتا رہے تھے بیچاری ایسے غریب لوگ ہیں جو ڈیلیوری کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں. کہاں پہنچ سکتے ہیں تو لیڈیز ڈاکٹر نہیں مل پاتے ہیں, بے پردگی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. ان تمام پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جاتے ہیں اور بیت المال میں سے بوری میں سے کچھ کھانے کی چیزیں, کچھ اور چیزیں لے کے بوری بھر لیتے ہیں, اور جو اپنا خادم ساتھ میں تھا اس کو کہتے ہیں کہ اس بوری کو اٹھا کے میری پیٹھ پر ڈال دیں. درود شریف پڑھیں. خادم نے کہا امیر المؤمنین میں اٹھا لوں گا, آپ کی پیٹھ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں. فرمانے لگے نہیں, میری پیٹھ کے اوپر ڈال. خادم کا زیادہ اصرار بڑا. امیر المؤمنین جواب دیتے ہیں اے اسلم, کل قیامت کے دن کیا تو میرے بوجھ کو اٹھا لے گا, جہاں ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. امیر المؤمنین کے زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلتے ہیں وہ ایک وقت کے بہت بڑے بادشاہ کی کمر پہ وہ بوری ڈال دیتا ہے. چشم فلک نے دیکھا اور تاریخ کے سچے اوراق نے نوٹ کیا, آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ اتنی بڑی حکومت کا مالک ایک رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر بوری لاد کے ایک بیوہ کے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے روانہ ہو جاتا. وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آٹا ڈالتے ہیں اور کہا آپ آٹا گوندھیے. اس نے کہا نہیں, میں اب سب کام کر لوں گی. بہت بہت شکریہ, اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ تشریف لے جائیے, آپ بہت اچھے انسان دکھتے ہیں. اخوت تو یہ ہے کانٹا چبھے جو کابل میں تو ہر ہندوستان کا پیر و جواں بےتاب ہو جائے. اب ہمدردی یہ ہے, آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں میں چولہا جلاتا ہوں اور آپ آٹا گوندیں. اب وہ عورت آٹا گوند رہی ہے, یہ چولہا جلا رہے ہیں, چولہے میں پھونک مار رہے ہیں جس کی وجہ سے راکھ اٹھتی ہے اور داڑھی کے لگتی ہے. داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں اے عمر دنیا کی راکھ برداشت کر لے,
کی آگ سے بچ جائے. اور زار قطار رو رہے ہیں. عورت بھی وہ منظر دیکھتی رہی کہ بات کیا ہے. بات ہوتی عمر دنیا کی راہ اور دنیا کی آگ برداشت کر لے, کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے. اب پھر کہا آپ چلے جائیے, میں کھانا پکا لوں گی. آپ نے فرمایا بڑی بھی کچھ بھی کرو, میں جانے والا نہیں ہوں. کیوں؟ میں نے ان بچوں کے رونے کی آواز سنی ہے, میں نے ان معصوم بچوں کے رونے کی آواز سنی ہے. جب تک میں ان کے ہنسنے کی آواز نہیں سنوں گا اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا. پھر کھانا کھایا, بچے کھلکھلائے, خوش ہو گئے. اس کے بعد میں اس نے کہا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا ہوا, واقعی حکومت کرنے کے قابل تو آپ ہی ہیں. وہ کہنے لگے بڑی بھی معاف کرنا, امیر المؤمنین جس کو کہتے ہیں, عمر جس کا نام ہے, وہ میں ہی ہوں. وہ عورت بڑی شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی معاف کرنا, میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, اس لیے میں نے کوئی الفاظ کہہ دیے ہیں تو معاف کر دینا. کیا جواب دیتے ہیں؟ بڑی بھی جو کچھ کہنا ہے اور کہہ دیجئے, جو کچھ کہنا ہے اور کہہ دیجئے. کل قیامت کے دن کالی کملی والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا مت کرنا. جب خدمت خلق کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو رات کی تاریکیوں میں اس طرح سفر کیا جاتا ہے. اسی لیے میرے دوستو بزرگوں, اس ہاسپٹل کا افتتاح اور اس کی جو شروعات ہے اسی خدمت خلق کا ایک جذبہ ہے. اسی لیے میں نے قرآن پاک کی 12ویں پارے کی ایک دوسری آیت تلاوت کی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. میری کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اسی لیے جس چیز کی بھی ابتدا کی جاتی ہے, جس کام کو بھی شروع کیا جاتا ہے, اس سے پہلے اللہ کے حضور میں دامن پھیلا کر دعائیں کرنی چاہیے. کیوں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ کام نہیں کر سکتا ہے. جس طرح ایک معصوم بچہ ہر کام کرنے میں اپنے بڑوں کا محتاج ہوتا ہے, اسی طرح ہر بندہ ہر کام کرنے میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے. اور دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے. یہ مجلس دعا بھی ہے, آپ حضرات دعا فرمائیں. اللہ رب العزت ہمارے محترم مولانا کی مدد فرمائے, لوگوں کے قلوبوں کو اس طرف مائل فرمائے, اور جو بھی مریض یہاں آئیں وہ شفا پا کے جائیں, کیونکہ دعا کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. آپ نے سنا ہوگا صلاح الدین ایوبی مجاہد ایک رات بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں اور کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں اللہ کے سامنے روتے ہیں اور رو رو کر پوری رات گزار دیتے ہیں, یہاں تک کہ صبح صادق ہوتی ہے. بیت المقدس کے دروازے پہ آتے ہیں, ایک بزرگ نظر آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آپ دعا کرنا. کیوں کہ مسلمانوں کی فوج کی آباد تو بہت کم ہے, ان کی تعداد تو بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد بہت ہے, اور ایک بہت بڑا بحری ایک دریا کے راستے سے ایک بہت بڑا جہاز آ رہا ہے دشمنوں کا ہتھیار لے کے. اسی لیے آپ دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے. اس بزرگ نے جواب دیا, اے صلاح الدین, تیرے رات کے رونے نے اس بیڑے کو غرق کر دیا. تو جب رات کو اس بیت المقدس کے اندر اللہ کے سامنے رو رہا تھا تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس بیڑے کو دریا کے اندر غرق کر دیا. اسی لیے
ہمارے حضرت صاحب صدر صاحب مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جب بھی کوئی کام ہوتا تھا تو آپ چند اشعار فرماتے تھے، اس میں ایک شعر یوں پڑھا کرتے تھے، ہر کام اللہ کے حوالے کر دینا، ہر کام اللہ کے حوالے کر دینا، نزدیک عارفوں کی تدبیر ہے تو یہ ہے، اللہ کے حوالے کام کو کر دینا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ہاسپٹل کا ہونا پورے علاقے کے لیے صحت و عافیت اور تندرستی کا ذریعہ فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.